بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے مختلف خبروں کے ساتھ ناظرین ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں سے واپسی بظاہر بادی النظر میں ممکن نظر نہیں آتی، اور یمنی حواسی باغیوں نے کی جانب سے اسرائیل پر پہلے میزائل حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ صرف دو ملکوں کی نہیں رہی۔ حوثیوں کی انٹری کا مطلب بظاہر یہ نظر آتا کہ اب ابنائے ہرمز کے بعد باپ المندوب بھی نشانے پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت اب حوثیوں اور ایران کے نشانے پر آ چکی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں امریکی فوجیوں پر بھی حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جنگ کی آب اب یہ امریکی اڈوں تک پہنچ چکی ہے، جہاں جہاں سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے، چاہے B-12 طیارہ ہو، F-35 ہو، F-16 ہو، اب ہر امریکہ کا جدید اسلحہ اور اسرائیل کا ایران کے نشانے پر ہے۔ میں نے گزارش کی جیسے کہ جنگ کی آگ اب امریکی اڈوں کو پہنچ چکی ہے، اور اپنا ہدف کو نشانہ اور ان کے انٹرسپٹر کامیاب نہیں ہو رہے ایرانی حملے کو روکنے میں۔ امریکی میڈیا CBS کی تازہ رپورٹ کے مطابق سعودی ایئر بیس پر حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں کچھ کی حالت شدید تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب امریکی مفادات کہیں بھی محفوظ نہیں رہے، اور امریکہ جو دنیا کو ختم کرنا چاہتا، جس نے وینزویلا پر حملہ کیا، ان کے پریزیڈنٹ اور اہلیہ کو اغوا کر کے لے گیا، لیکن ایران اس کے گلے کا توق بن چکا۔ اب اس کا ایران کے ہاتھوں امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی داستانیں خود امریکن میڈیا، اسرائیل میڈیا اور دنیا کا میڈیا اور بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایران کے صدر پزشکیان ملاقات اور 30 مارچ کے اجلاس کی باتیں فون پہ رابطے ہیں۔ اس ساری کشیدگی کے درمیان ایک بہت بڑی سفارتی ہلچل بھی ہوئی ہے۔ صدر مسعود ایران کے صدر پزشکیان کے درمیان وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تقریباً 1 گھنٹہ طویل گفتگو ہوئی ہے، جس میں خطے کے تمام حالات پر جائزہ لیا گیا، اور اس میں ایران نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ناظرین، یہ گفتگو 30 مارچ کو ہونے والے اس اہم ترین اجلاس کا پیش خیمہ ہے، جس کی پیشگوئی شاید علامہ اقبال نے برسوں پہلے کی تھی کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق ہونے والا ہے۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق ہونے والا ہے۔ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ذہن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اسرائیل مسلم ممالک کو ایک طویل جنگ سے الجھانا چاہتا ہے، جو بادی النظر میں گریٹر اسرائیل کا تھا۔ اس قسم کی بھی خبریں اب آ رہی ہیں، لیکن شاید انہیں نہیں پتا تھا کہ اسلامی ممالک سے اس قدر رد عمل آئے گا کہ اسرائیل اور امریکہ کو بیک فٹ جانا ہوگا، اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل مسلم ممالک کا ایک طویل جنگ میں الجھانا چاہتا ہے، لیکن اب ترکوں کا رویہ، شکوہ ترکمانی اور پاکستان کی ذہانت، ذہن ہند اور عربوں کی حق گوئی نطق عربی مل کر کیا رنگ لاتی ہے، یہ 30 مارچ کے اجلاس میں طے ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے نتائج میں اللہ کرے کہ جنگ ختم ہو، اس جنگ ختم ہونی چاہیے، ورنہ دنیا ایک ایسی رینج میں آ چکا ہے کہ اگر یہ ایران کو ختم کرنا چاہیں تو یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی آج طویل گفتگو، جس میں ایران کے صدر نے پاکستان کی بات کو سراہا اور اس کی تعریف کی کہ پاکستان کے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ ایرانی صدر نے اس موقع پر
پاکستان کی ثالثی کے کردار کی کوششوں کی تعریف کی۔ یاد رکھیں کہ اس کے باوجود بہت کوشش کر رہا تھا، امریکہ اور اسرائیل کے مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہے، اس پر بھی دانش مندی سے اسلامی ممالک نے کام لیا۔ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، یو اے میں اسرائیل نے اور ایران نے بہت زیادہ حملے کیے۔ اگر اب یہ جنگ نہ رکی، اور جو امریکہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ثالثی کہتا ہے کہ ایران مذاکرات پر تیار ہے، پہلے کہتا تھا ایران میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں رہا جو ہم سے مذاکرات کر سکے، میں نے ساری قیادت ختم کر دی، فوجی قیادت ختم کر دی، سیاسی قیادت ختم کر دی، ان کے دیگر لوگ ختم کر دی، اور اب صلح کے لیے بیک ڈور مختلف ممالک کو ٹرمپ انتظامیہ، امریکہ حکومت، کیونکہ اپنے ملک میں ڈونلڈ ٹرمپ کی گرتا ہوا گراف اور عوام کا، ان کے ایکسپرٹس کا، ان کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز کا جو انٹرنیشنل ایکسپرٹی رکھتے ہیں، امریکہ کی اس جنگ کو غلطی قرار دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ صلح کرتا ہے، کیونکہ ایران نے تو باشگاف اپنے 6 مطالبات دے دیے اور امریکہ کے 15 مطالبات کو رد کر دیے۔ دوسرے حزب اللہ نے اسرائیل کی اہم تصریبات پر حملہ کیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں یہ خدشہ ہے۔ دوسری طرف ناصرین باغ ہرمز سے پہلے ہی بند ہے۔ گزشتہ روز ایران نے اسرائیل کی اہم تنصیبات پر، جہاں عوام میں خوف ہے، کے علاوہ دبئی میں بھی حملہ کیا، جہاں دبئی میں یوکرین نے اپنا میزائل سسٹم اور ڈرون سسٹم لگایا تھا۔ اخبار نے عباس ارغچی اور ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ ایران کے حملے میں جو یوکرین نے اپنا ڈرون سسٹم، جس میں سستے ڈرون بنتے ہیں، جس میں ڈرون میزائل بنتے ہیں، سسٹم کو ایران نے تباہ کر دیا۔ دوسری طرف وہ امریکہ جو سپر پاور کہتا تھا، وہ اسرائیل، جس کو اب اس کی کے موساد کے سابق سربراہ، سابق وزیر اعظم اسرائیل اور ایران پہ ان کے ایکسپرٹس جتنے بھی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو پر تنقید کے نشتر بچھا رہے ہیں کہ اس دو شخصیات نے پوری دنیا کا امن تباہ کیا۔ جس ایران کو وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس کی لیڈرشپ نے، اس کی عوامی طاقت نے، اس کے مسلسل جوابی حملوں میں جس طرح اس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا، اس سے ایسا لگتا ہے ایران یہ جنگ اعصابی طور پر اسرائیل اور امریکہ کو شکست دے چکا ہے اس جنگ میں۔ اب ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم ان تمام خبروں کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کریں گے جو عام میڈیا آپ کو نظر نہیں آتا، یا یقیناً آپ کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ حوثیوں کا الٹیمیٹم اور باب المندوب کی بندش۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ شریع نے ٹیلی گراف پر واضح کر دیا کہ انگلیاں ٹریکر پر ہیں، انگلیاں ٹریکر پر ہیں، یعنی کہ اسرائیل نشانے پر ہے اور امریکہ کے اتحادی نشانے پر ہیں۔ اگر کوئی ملک امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے گا تو اسے نشانہ بنائیں گے، اور یہی ایران کہتا ہے۔ ایران کے صدر مجتبیٰ، ان کے عباس اراغچی بار بار کہہ چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جس ملک سے ان کی طرف حملہ ہوا وہ جوابی حملہ کریں گے، اور گزشتہ روز بھی ایران نے مسلسل اسرائیل اور دبئی اور جہاں جہاں امریکن بیسز ہے وہاں پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران میں بڑی میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آ جاتے ہیں ہم یمنی ایشو والے پہ ہی۔ اگر کوئی ملک امریکہ یا اسرائیل کا دے گا نشانے پہ، باب المندوب صرف 30 کلومیٹر چوڑی ہے، وہاں سے دنیا کی 15% تجارت گزرتی ہے، 15% دنیا کی تجارت گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوا تو نہر سوئز نکارہ ہو جائے گی، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، جو کسی بھی ملک کی سروائیول کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ عالمی معاشیت کی ایک ڈرونا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ نیتن یاہو، موساد اور جی ڈی وینس اندرونی پھڈا بھی سامنے آیا ہے ان دنوں۔ اگر آپ
اسرائیلی اخبارات دیکھیں، امریکن اخبارات دیکھیں، آپ نے وال اسٹریٹ جرنل دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، نیو یارک ٹائم دیکھ لیں، یا اسرائیلی میڈیا دیکھ لیں، یا الجزیرہ دیکھ لیں، تو یہ پھڈا اب نیتن یاہو اور جے ڈی وینس کا خبروں میں آ رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر اس وقت شدید بغاوت کی صورتحال ہے۔ نیتن یاہو اور موساد چیف کے درمیان شدید جھگڑے کی خبریں نمایاں طور پر آ رہی ہیں، کیونکہ نیتن یاہو ایران میں رجیم چینج کروانے میں بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے نیتن یاہو نے جو جنگ شروع کی، اب اسی کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ جے ڈی وینس اور نیتن یاہو میں جھگڑے کی خبریں ہیں، کیونکہ اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹ بول کر نیتن یاہو نے اس گھٹیا جنگ میں شامل کیا، اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملی بھگت سے ایران پر حملہ کیا گیا اور سب کچھ بدل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر امریکہ میں جے ڈی وینس کے خلاف اسرائیل میڈیا نے محاذ کھول دیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے کپڑے چاک کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا ترجمان اخبار اسرائیل قیوم اور جے ڈی وینس کے خلاف خبریں لگا رہا ہے۔ اس کے پیچھے مریم ایڈلنس، عرب پتی شیلڈن ایڈلنس کی بیوہ کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، اور بعض اخبارات نے دعویٰ کیا یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں آج اتنا بڑا احتجاج ٹرمپ کے خلاف ہونے جا رہا ہے جس کا ٹرمپ نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنا ناپسندیدہ شخص امریکہ کا شاید ہی پہلے کبھی امریکہ کی تاریخ میں آیا ہو۔ ناظرین، جو ٹرمپ کی سب سے بڑی ڈونر ہے، یاد رہے کہ امریکی سفارت خانے کے یروشلم منتقلی کے پیچھے بھی اسی خاندان کا پیسہ اور اثر و رسوخ اور دباؤ تھا۔ یہ کون اب نیتن یاہو کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور اب اس کے لیے سروائیول خاصی مشکل نظر آتی ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کے امریکہ میں تو ایران میں تو رجیم چینج نہیں کر سکے۔ ان کی تمام قیادت پاسداران انقلاب جس طرح طاقت سے جوابی حملے کر رہا ہے، اب لگتا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی اپنی حکومتیں انہی کے ملکوں میں خطرے کی بن ہے، اور ان کی عوام ہی ان کے خلاف عوام سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں ایران میں تباہی اور ٹرمپ کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ اسرائیل کی غلط اسیسمنٹ، کیونکہ جب جس قیادت کے ساتھ، جس فوج کے ساتھ عوام ہو، 11 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو، اور اس کے موت کا خوف نہ ہو، ایران کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ 40 سال سے بندش ہے، بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی جا رہی ہے۔ پچھلے سال بھی امریکہ اور اسرائیل نے مذاکرات کے نام پر ایران پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی پر اتنی توجہ دی کہ وہ اس وقت دنیا کی ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جسے اسرائیل، امریکہ اور دیگر ممالک مل کے بھی ناکام یا کمزور نہیں کر سکے۔ یقیناً بہت بڑی تباہی ایران میں بھی ہوئی ہے، لیکن ان کا جذبہ اور جو ابھی حملے ہیں، میں نے کہا ایران میں تباہی اور ٹرمپ کی ناکامی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی توانائی ترتیبات حملے نہیں ہوں گے، لیکن اسرائیل نے ٹرمپ کی بات کو بھی ہوا میں اڑا دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب اسرائیل اپنی حکومت بچانے کے لیے نیتن یاہو عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتا کرتا اپنے ہی دوست نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی چیٹ کرنے پر آ گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے بجلی گھر اور ایک سویلین نیوکلیئر پلانٹ اور 3 بڑی سٹیل ملز کو نشانہ بنایا ہے، جہاں ایران کا کم و بیشتر 70% پیداوار ہوتی ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق 93,000 سے زیادہ شہری مقامات تباہ ہو چکے ہیں۔ 93,000 کے قریب مقامات تباہ ہو چکے ہیں، جن میں 71,000 سے زیادہ گھر اور 600 سکول شامل ہیں، اور تہران میں بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ اسی کا ذکر آج عباس اراغچی نے بھی کیا کہ ہمارے سکول اور رہائشی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ان کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنا سسٹم اتنا مضبوط کر لیا کہ انہیں جوابی حملے کرنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی۔ ایران عراق کی جنگ میں یہ اب ثابت کر دیا ہے، جب عوام اور خصوصاً گزشتہ روز
ہونے والے ناظرین خطرناک مرحلے میں یمنی حوثی باغیوں کے بعد اب ایران طاقتور ہو رہا ہے اور اسرائیل اور امریکہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم ممالک آپس میں ایک ہو جائے۔ او آئی سی نام کی ایک بلا تھی، کہاں ہے وہ؟ خلیجی ممالک کو بتائیں کہ بھئی ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، نیبر کانٹ بھی چینج، وہ چینج نہیں ہو سکتے، انہیں اپنی ایئر بیسز نہیں دینی چاہیے، اور ایران کو بھی اسلامی ممالک پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اگر ایئر بیسز دیں گے، اگر آپ کے گھر کے سامنے والے گھر والا مالک کہ آپ کے گھر سے کوئی ادھر آ کے قبضہ کر کے روزانہ فائرنگ کرے، پتھر مارے، آپ کے گھر پر حملہ کرے، تو آپ جواب تو دیں گے۔ تو لہذا مسلم امہ کو سوچنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔